السلام علیکم، چینل میں خوش آمدید۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ تعالیٰ؟ اور اسی کے ساتھ ہم نے اس ایپیسوڈ کو ختم کیا تھا۔ اور اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تقریباً عید کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد فائنلی ان کے ولیمے کی پلاننگ، ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی ضد نہ ہوتی تو سکندر کبھی بھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے، لیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے بہماس گئے تھے۔ پاکستان سے باہر سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسی پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنے والے تھے۔ وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے، تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا تھا، جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھیں، اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتوں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھی، زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ سالار نے بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو تقریباً 15 دنوں کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ایک سیل کے آف رہنے سے ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا، اور اس وقت میں سیل فون مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی تھی، ساری باتیں بے مقصد تھیں اور ساری باتیں ضروری تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن، اپنے ماضی کے سارے قصے، ساری خوشگوار باتیں بتا رہے تھے جو ایسے ہی ٹرپس اور ریزورٹ سے جڑی ہوتی ہیں۔ سمندر کے پانی کے اس جھیل نما حصے پر بنے بہت سے رانچز میں سے ایک پر بیٹھے شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوقات کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو دکھاتے انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا تھا۔ پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑے، بے وجہ ہنسی جس کا تعلق کسی چیز سے تھا ہی نہیں، صرف اس ذہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں تھے۔ سالار بہماس پہلے بھی 2 بار آ چکا تھا اور اس کے لیے وہ نئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھیں، اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند ہے۔ خود اس نے سالار کے اصرار اور دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھنے تک کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم اپنے گھر میں اسی طرح کا ایک رانچ بھی بنوائیں گے۔ وہ اس صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں ٹانگیں ڈبوئے بیٹھے تھے جب امامہ نے کہا، اور سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن وہ بے حد سنجیدہ جھکی ہوئی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی۔ کس پر بنائیں گے؟ سالار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر۔ وہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے نا؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر کے ذریعے۔ وہ ہنس پڑا لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ اچھا، پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر سے زیادہ مشکل ہے، مائی سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کندھوں پر بازو پھیلایا اور امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو تم کیا نہیں بنا کر دو گے مجھے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے نا، بلکہ اگلے سال میں تمہیں موریشس لے کر جاؤں گا اور پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ صاف صاف بتاؤ، تم مجھے جھیل بنا کر دو گے یا نہیں؟ امامہ، جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح کا پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ فی الحال تو وہ اسے صاف لفظوں میں اپنے ہنی مون ٹرپ کے دوران اور غیر رومانی باتوں کے درمیان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عقل سے پیدل ہے اور جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی احمقانہ۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس پر بروقت اثر ہوا تھا اور سالار نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ سالار، تم بہت اچھے ہو، امامہ نے اب اس کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے کہا۔
امامہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ ہے، سمجھی؟ سالار نے ہاتھ چھڑائے بغیر گہرا سانس لے کر احتجاج کیا اور اس کے جھوٹ کو اس کے گلے کی ہڈی بنا رہی تھی۔ ہاں ہے تو، اس نے بڑے آرام سے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں باقی دن امامہ نے اس رونچ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا اور سالار نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کو بھول چکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ واپس آنے کے چوتھے دن بعد اس نے فخری انداز میں سالار کو اس گھر کے نئے ڈیزائنز دکھائے تھے۔ اب جھیل اور رونچ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے، اور اب وہ بیچارہ اس پہ کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ ہنی مون تو اسے بہت ہی مہنگا پڑا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے ہنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور رونچ کی شاپنگ کی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا، کچھ اور یادوں اور خوشگوار لمحوں کا۔ ان کے ولیمے کا فوٹو شوٹ، پیچ کلر کے شرارے میں وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس سالار کے ساتھ، وہ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی اور وہ سالار کی فیورٹ تصویر تھی۔ ان کے ہنی مون کی تصویریں جس میں وہ تقریباً ایک جیسی سفید ٹی شرٹس میں اور ایک بیچ پر کھڑے نظر آ رہے تھے، ان ساری تصویروں میں صرف ایک چیز کامن تھی، ان کے چہروں اور آنکھوں میں نظر آنے والی خوشی اور چمک، ان کے ہونٹوں پر موجود وہ مسکراہٹ جو ان تصویروں پر نظر ڈالنے والی کسی بھی پہلی نظر کو ایک لمحے کے لیے مسکرانے پر مجبور تو کر سکتی تھی۔ Indeed, they were made for each other. کم از کم وہ تصویریں ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اگلے دن امامہ چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک چینل پر ٹھہر گئی۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل 2 شرکا میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد سالار کا نام اور اس کا عہدہ اسکرین پر چند لمحوں کے لیے فلیش ہوا، اور امامہ دیکھ کر شاکڈ رہ گئی اور سوچنے لگی، تو کیا سالار مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا؟ امامہ نے اس کا عہدہ دیکھ کر سوچا۔ وہ پی آر سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔ تو سالار کو اکثر اس طرح کی گفتگو فون پر کرتے سن چکی تھی اور اس نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اسکرین پر آدھا گھنٹہ اس پروگرام میں اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے سے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو، کمپوزڈ، کانفیڈنٹ، بہت شارپ اور ایک مکمل پروفیشنل تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی، اور تبھی اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شادی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد پہلی بار ٹی وی پر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی۔ سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اسے فون کیا، اور میٹنگ تقریباً ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے نکل گیا۔ سالار تم ٹی وی پر آئے ہو؟ امامہ نے فوراً سے اس سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے تو سالار بھی نہیں سمجھ سکا۔ کیا؟ ارے تم ٹی وی چینل پر آئے تھے نا ایک پروگرام میں، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ 2 ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے، اور شاید ریپیٹ کیا ہوگا۔ سالار کو یاد آیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے موضوع بدلا، لیکن امامہ کسی حد تک اس پروگرام سے متاثر تھی اور اس کا اندازہ اسے رات کو گھر آ کر ہوا تھا۔ تم پتہ ہے میں نے اسے ریکارڈ بھی کر لیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب امامہ نے اچانک اسے بتایا۔ کسے؟ وہ چونکا کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ ارے وہی تمہارے اس پروگرام کو، اس میں ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوا۔ تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا، اور تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ہو، پی آر میں نہیں ہے نا؟ امامہ نے اسے جتایا اور وہ مسکرایا، لیکن اس نے جواباً اسے کچھ نہیں کہا۔ تو تم نے دیکھا ہے اپنا پروگرام؟ سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا، سویٹ ہارٹ، ایسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں،
اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ اسے ریکارڈ کر کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے. اس سے پہلے بھی میں کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں تمہیں نظر آتا ہی رہوں گا. میرے بینک کی سیٹ پر جو بھی بیٹھتا ہو وہ تمہیں بزنس چینلز یا ایسے پروگرامز میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا، اور یہ بھی میری جاب کا ایک حصہ ہے. اس کا ہاتھ تھپک کر اب دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا اور امامہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی. اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس پر انڈیلا تھا اور اس نے اسے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا. سالار، سود حرام ہے نا؟ وہ خود سمجھ نہیں پائی کہ اس نے سالار کی بات کے جواب میں یہ کیوں کہا، اور شاید یہ اس شرمندگی کا رد عمل تھا جو اس نے اسے کچھ دیر پہلے اٹھائی تھی. ہاں بالکل. وہ کانٹے سے کباب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بددیانتی حرام ہے، منافقت حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے اور ملاوٹ حرام ہے. وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا. ارے میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی. امامہ نے اس کی بات کاٹی اور اس نے جواباً امامہ کی بات کاٹی. کیوں؟ کہ ان ساری چیزوں سے انسان اور معاشرے کو کم نقصان پہنچتا ہے. امامہ کو کوئی جواب نہیں سوجا. وہ صرف ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ایسے گفتگو کرتا امپریسو لگ رہا تھا. حقیقی زندگی میں اس طرح لاجواب ہونا کچھ زیادہ خوشگوار تجربہ نہیں تھا امامہ کے لیے. تم جسٹیفائی کر رہے ہو سود کو؟ اس نے بالآخر کہا. نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتے. اسلامی معاشرے کو سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنی دوسری خرابیاں. اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی 5 خرابیاں بتاؤں اور کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے، کرپشن کو، غربت کو، ناانصافی کو، بددیانتی کو یا سود کو، میں شرط لگاتا ہوں امامہ کہ یہ 5واں آپشن کبھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا. وہ چیلنج کر رہا تھا اور یہ چیلنج جیت بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ بھی پہلی 4 میں سے ہی کسی ایک خرابی کو ختم کرنا چاہے گی، اور امامہ نے دل ہی دل میں اعتراف بھی کیا تھا. اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے. کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہوتا ہے تو اس پر سر چارج لگ جاتا ہے. اسکول یا کالج کی فیس لیٹ ہوتی ہے تو فائن لگ جاتا ہے. یہ بھی تو سود کی قسمیں ہی ہے نا. اس کے پاس اس کی توجہات کا کوئی جواب نہیں تھا. تو تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی ایک برائی سمجھتے ہو؟ امامہ نے بحث سمیٹنے کی کوشش کی. نہیں، میں اسے بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں. تو پھر میری سوچ سے کیا تبدیلی آ جائے گی؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک میں کام کرنا بند کر دیں گے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیں گے کہ وہ آئیں اور ٹیک اوور کر لیں. ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں، جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا گلا دبا دیں. پاور اس کی جس کے پاس کیپیٹل. یہ جو فائنینشل سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے نا، ویسٹ کا قائم کرتا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ہے. انہوں نے اسے بنایا ہے، پاپولرائز کیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو ہم کہاں سو رہے تھے اس وقت ماما؟ ہمیں اتنی گن کھانی تھی تو پھر 200-300 سال پہلے کھاتے نا. سود سے پاک ایک متوازی سسٹم بناتے اور چلاتے اس کو، نہ کرتے ویسٹ کی تقلید، یا پھر اب کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی. لیکن اس کے لیے بینکوں میں کام تو کرنا ہی پڑے گا نا. دنیا میں آج تک جو بھی جنگ جیتی گئی ہے وہ اسی نے جیتی ہے جو میدان میں تلوار لے کر اترا ہے. میدان سے باہر کھڑے لوگوں نے بڑی سے بڑی گالیاں بھی دی ہوں تو بھی جنگ ملامتوں اور مذمتوں سے کبھی نہیں جیتی جاتی. تو میں اپنی مہارت سے تلوار کا کام لینا چاہوں گا. میری زبان شاید اتنی مؤثر نہ ہو. اور امامہ اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی. سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بار بحث ہوئی تھی اور اس بحث کو تقریباً جیت ہی گیا تھا. ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اگلا سین کچن سے شروع ہوتا ہے. رمضان میں تو ویسے امامہ نے کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس کے فوراً بعد بھی امامہ کو کھانے پکانے کا کوئی خاص اتفاق تو ہوا نہیں تھا. لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر گھر کا کھانا بنانے لگی تھی. وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا اور امامہ کو تو سی فوڈ شدید ناپسند تھا. اس کے باوجود وہ ہفتے میں 1-2 بار ڈبوں میں بند سی فوڈ کے بجائے بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی تھی.
سالار کو کھانے میں بھی کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی اور نہ ہی کبھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے لوازمات کا اہتمام کرے یا اسے پیش کرتا پھرے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنے غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے ہاتھ کے کھانے کا عادی بھی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی، اور سالار نے زندگی میں کبھی کہیں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی، کسی کے گھر پر بھی نہیں، نرم، خوشبودار، ذائقے دار اور تازہ۔ کسی بھی ڈنر ٹیبل پر چپاتی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اسے امامہ یاد آتی تھی، اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی کسی سالن، چٹنی یا سلاد کے بغیر بھی بڑی جوش کے ساتھ کھا سکتا تھا۔ وہ ناشتے میں 2 سلائس، 1 انڈا کھا کر اور چائے یا کافی کے 1 کپ کے ساتھ بھاگ جانے والا آدمی تھا۔ اور اب زندگی میں پہلی بار ناشتے کا کوئی مینیو ہونے لگا تھا۔ انڈا تلے ہوئے یا ابلے ہوئے کے بجائے مختلف قسم کے آملیٹ کی شکل میں ملنے لگا تھا۔ بعض دفعہ پراٹھا ہوتا، ڈبے کے جوس کی جگہ تازہ جوس کے گلاس نے لے لی تھی، اور لنچ کے لیے گھر کے بنے ہوئے سینڈوچز اور سلاد ہوتے۔ وہ آفس میں سب کی طرح ایک فاسٹ فوڈ سے آنے والے لنچ پیک کا عادی تھا، وہ اس کے ساتھ ہی کمفرٹیبل تھا۔ شروع میں تو وہ امامہ کے اصرار پر کچھ بے دلی سے اس لنچ پیک کو گھر سے لاتا تھا جو امامہ اس کے لیے تیار کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی ناخوشی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ گھر کا کھانا تھا، بے حد ویلیوبل تھا، کیونکہ اسے بنانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی بیوی اپنا کچھ وقت صرف کرتی تھی۔ بھوک وہ بازار سے خریدے گئے چند لقموں سے بھی مٹا لیتا، لیکن وہ لقمے اس کے دل میں گھر میں بیٹھی ایک عورت کے لیے شکر کا احساس پیدا نہ کرتے، جسے وہ ہر روز اس وقت محسوس کرتا جب بینک کے کچن سے کوئی اس کے لنچ کو گرم کر کے اس کے ٹیبل پر لا کر رکھتا تھا۔ وہ پانی کے اس گلاس کا بھی اسی طرح عادی ہونے لگا تھا جو وہ ہر روز اس کے گھر میں داخل ہونے پر اسے لا کر دیتی تھی۔ کافی یا چائے کے اس کپ کا بھی جو وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے تھے، اور گرم دودھ کے اس گلاس کا بھی جو وہ رات کو سونے سے پہلے اسے دیا کرتی تھی، اور جسے وہ شروع میں ناگواری سے گھورا کرتا تھا اور کہتا تھا میں تو دودھ نہیں پیتا، اور جب اس نے پہلی بار گرم دودھ کا گلاس اسے دیا تو اس نے بے حد شائستگی سے بتایا تھا۔ کیوں؟ جواباً اس نے اتنی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ کچھ شرمندہ سا ہی ہو گیا۔ ویسے ہی مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا پسند ہے، تمہیں کیوں نہیں پسند؟ مجھے اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس میں اوولٹین ڈال دوں گی نا۔ سالار نے اس کے جواب کو مکمل ہونے سے پہلے گلاس اٹھا کر پی لیا تھا۔ وہ زہر پی سکتا تھا لیکن اوولٹین نہیں، اور یہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دودھ پیتی تھی، اس لیے اسے بھی دودھ پینا پڑنا ہی تھا۔ دودھ کے فوائد سے بہرحال اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو امامہ اس وقت اسے بتا رہی تھی۔ امامہ اپنے گھر میں مردوں کا جس طرح سے خیال رکھتی تھی وہ بھی اسی طرح اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ یہ عادتاً تھا، خصوصاً نہیں، اور اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خیال کہیں پہ رجسٹر ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہر عورت کی طرح وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ اس کے ان تمام کاموں کو حق سمجھ کر لیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی I love you کہنا آسان تھا، بجائے یہ کہنے کے کہ جو تم میرے لیے کرتی ہو اس کی مجھے بہت قدر ہے، اور ہر مرد کی طرح وہ بھی اس احساس تشکر کو تحائف اور پیسے سے ریپلیس کر رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، امامہ کے لیے تو زندگی بدل چکی تھی، بدل گئی تھی یا بہت عرصے کے بعد پھر شروع ہوئی تھی۔ مارکیٹ میں سالار یا نوشین کے ساتھ پھرتے، چیزوں کو دیکھتے وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ احساس کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ انہیں اب خریدنے کے قابل ہے، اور یہ احساس کہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر سبتے علی کا گھر نہیں یا ہاسٹل نہیں، نہ ہی سیدہ اماں کا گھر تھا، بلکہ یہ اس کا اپنا گھر تھا، اور یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ تشکر، خوشی، آسودگی اور پھر بے یقینی اور حیرانی۔ 9 سال کی مشقت کے بعد جو ملا تھا وہ اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھا، اور یہ سب ہر کسی کو کہاں ملتا تھا۔ 9 سال بے نام بے خاندان رہنے کے بعد اب جب کہ وہ ایک خاندان کا حصہ بنی تھی تو حیرانی کیسے نہ ہوتی۔ خواری اور بے سر و سامانی کا سفر جہاں جا کر ختم ہوا تھا وہ نعمتوں کی معراج تھی۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے اتنے عرصے میں صرف ایک ہی چیز سیکھی تھی، اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم سے کم کرنا، قناعت کرنا، اور یہ بڑا مشکل تھا
پیسوں کو وہ گن گن کے خرچ کرتی تھی اور پھر بچانے کی کوشش بھی تو کرتی تھی. وہ کہاں عادی تھی ان چیزوں کی، لیکن وقت اور حالات نے اسے عادی بنا دیا تھا. اور جب اتنے سالوں کے بعد اسے آسائش ملی تو ناممکن تھا کہ اسے بات بات پر وہ 9 سال یاد نہ آتے. وہ صرف ضرورت پڑنے پر سالار کے دراز میں پڑے پیسوں کو نکالتے ہوئے ٹھٹک جایا کرتی تھی، جن کو کمانے میں اس کی محنت شامل تھی، نہ ہی ان کی بچت میں اس کا کوئی حصہ تھا. اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ دراز میں کتنی رقم موجود ہے، کیونکہ انہیں کبھی گن نہیں پائی تھی. وہ ہر روز اس دراز میں کچھ رقم کا اضافہ کرنے کا عادی تھا. اگر وہ اس دراز کو پورے کا پورا بھی خالی کر دیتی تب بھی اگلے دن وہ خالی نہیں ہوتا تھا. اس روپے کو خرچ کرنا اس کا استحقاق تھا، اور اس رقم کے خرچ ہونے پر سالار نے کبھی سے سوال نہیں کیا تھا. وہ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی. وہ چیزوں کو پرائس ٹیگ دیکھ کر خریدا کرتی تھی، اپنی خواہش دیکھ کر نہیں. اور اب یکدم پرائس ٹیگ دیکھ کر خریداری کرنا اس کے لائف سٹائل کا حصہ ہی نہیں رہا تھا. سالار خود بھی تو زندگی میں کبھی بھی بارگیننگ یا سستی چیزوں کے استعمال کا عادی نہیں رہا تھا، اور وہ اتنا ہی فیاض اس کے معاملے میں بھی تھا. ناممکن ہی تھا کہ جو چیز امامہ کو اچھی لگتی وہ سالار اسے نہ لا کر دیتا. اور یہ صرف بازار میں نظر آنے والی چیزوں تک نہیں تھا، بلکہ اسے کسی میگزین یا ٹی وی پر بھی اگر کوئی چیز اچھی لگ جاتی اور وہ سالار سے اس کا ذکر کرتی تو وہ چیز اگلے چند دنوں میں اس کے گھر پر ہوتی. اور وہ کس قیمت پر آتی تھی سالار کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور رات کے 3 بجے بھی اگر کسی چیز کے کھانے کی فرمائش کرتی تو اسے لے جایا کرتا تھا. بس میرا دل چاہ رہا ہے. وہ اب اس جملے کو بولنے کی عادی ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی تھا جو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے 2 سکوپس، چاٹ کی 1 پلیٹ، پیزا کی 1 سلائس، کافی کے 1 کپ، اور اس سے ملامت یا صبر کی تلقین وہ نہیں کرتا تھا کہ یار اب اتنی رات ہو گئی، یا میں کہاں سے لاؤں. اسے ساتھ لیے مطلوبہ چیز کی وہ تلاش میں ایک بھی شکایتی لفظ کہے بغیر خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا پھرتا ہی نظر آتا تھا. شادی کے اس مختصر عرصے میں بھی لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھانے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سنا ہو اور سالار اسے وہاں نہ لے کر گیا ہو. حلوہ پوری کے سستے ناشتے سے لے کر پی سی کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے میں رات کے پچھلے پہر کھائے جانے والے لیمن ٹارٹس تک، جن کو کھاتے ہوئے دیر ہو جانے پر اس نے دبئی کی وہ فلائٹ بھی مس کر دی جو 1 گھنٹے بعد تھی. یہ ناممکن تھا کہ ایسا شخص کسی کی دعاؤں کا حصہ نہ بنے. اسے کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، اسے ہمیشہ خود بخود یاد آ جاتا تھا. اس سے نکاح ہو جانے کے بعد پہلی نماز پڑھنے پر بھی جب وہ ناخوش تھی اور اس سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، اور ڈاکٹر سبت علی کے گھر پر اسے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی جب اس نے پہلی بار اپنے شوہر کے لیے اجر کی دعا کی تھی، اور رخصتی کے بعد اسی کے گھر میں پہلی بار نماز کے دوران بھی جب اس نے سالار کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا ہونے کی دعا کی تھی، وہ اسے یاد آتا تھا یا یاد رہتا تھا. دن کی کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جب وہ سالار کے لیے اللہ سے نعمتوں اور اجر کی طالب نہیں ہوتی تھی، تب بھی جب وہ اس سے شوقی یا خفا ہوتی تھی. وہ اللہ کے بعد اس دنیا میں واقعی اس کا آخری سہارا تھا، اور سہارے کا مطلب اور اہمیت کوئی امامہ سے ہی پوچھ سکتا تھا. ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلے سین میں سالار امامہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آر یو شور تم اکیلے رہ لو گی. وہ 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک اپنے بینک کے کسی ورک شاپ کے سلسلے میں جا رہا تھا، اور امامہ اس بار اپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہتی تھی. عام طور پر سالار کراچی یا کہیں اور جاتے ہوئے اسے سیدہ اماں یا ڈاکٹر سبت علی کے ہاں چھوڑ جایا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ بضد تھی کہ وہ وہیں رہے گی. اس کا خیال تھا کہ اب وہ وہاں اکیلی رہ سکتی تھی. ہاں میں رہ لوں گی، ویسے بھی فرقان بھائی اور بھابھی تو پاس ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اس نے سالار کو تسلی دی، اور اس کی فلائٹ صبح 11 بجے تھی اور وہ اس وقت پیکنگ سے فارغ ہوا تھا. پکی بات ہے نا میرے بغیر رہ لو گی تم؟ اس نے ماما کی بات سننے کے بعد پھر سے کہا، اور وہ اپنے بریف کیس میں کچھ پیپرز رکھ رہا تھا. ہاں 2 ہفتوں کی تو بات ہے، رہ لوں گی، امامہ نے بے حد اطمینان سے کہا. 2 ہفتوں میں 15 دن ہوتے ہیں، سالار نے بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا. تو کوئی بات نہیں، گزر جائیں گے. سالار نے گہرا سانس لیا
ہاں بھائی تمہارے تو گزر جائیں گے، میرے ہی نہیں گزریں گے، میں تو ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں یار، نہیں۔ اور وہ ہنس پڑی۔ ارے پہلے بھی تو تم جاتے ہو نا، 2 ہفتے پہلے بھی دبئی گئے تھے، پھر پچھلے مہینے تم سنگاپور بھی گئے تھے۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں سے یاد دلایا۔ صرف 2 دن کے لیے میں دبئی گیا تھا اور 4 دن کے لیے سنگاپور، یہ تو 2 ہفتے ہیں ماما۔ ہاں تو 2 ہفتے ہی ہے نا، 2 مہینے یا 2 سال تو نہیں، اس نے کمال اطمینان کے ساتھ کہا۔ اور سالار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو اچھا ہے یہ بھی، میں یاد آؤں گا نہ نظر آؤں گا، نہ میرا کوئی کام ہوگا، وقت ہی وقت ہوگا تمہارے پاس۔ وہ نہ جانے اسے کیا سننا چاہتا تھا۔ ہاں کافی وقت ہوگا، میں 1-2 پینٹنگز مکمل کروں گی، گھر کے کچھ اور کام بھی ہیں وہ بھی کروں گی، سعیدہ اماں کے بھی 1-2 کام ہیں وہ بھی نپٹاؤں گی۔ میں نے تو بہت کچھ پلان کر رکھا ہے بھائی ان 2 ہفتوں کے لیے۔ اس نے ناول پکڑے اپنی جمائی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں بھائی تمہارے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا میرا ٹرپ، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میری وجہ سے تمہارے اتنے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے لہجے میں گلا تھا تو ماما نے نوٹس نہیں کیا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ ویزا لگا ہوتا تو میں تمہیں لے جاتا، اس سے پھر کچھ خیال آیا تھا۔ ارے تم پریشان مت ہو، میں یہاں بالکل ٹھیک رہوں گی، ماما نے فوراً اسے پیشتر کہا۔ سالار جواب دینے کے بجائے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اب کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ ماما سے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہارا اطمینان۔ میں فلمی ہیروئنز کی طرح ڈائلاگ تو نہیں بول سکتی۔ تو کیا صرف فلمی ہیروئنز ہی ڈائلاگز بولتی ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ہیرو بھی بولتے ہیں۔ وہ اطمینان سے ہنسی۔ سالار مسکرایا تک نہیں، وہ پھر سنجیدہ تھی۔ مت جاؤ پھر، اگر تمہیں میری اتنی یاد آ رہی ہے تو۔ اس نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ اگر تم پیار سے کہتی نا تو میں نہ جاتا، لیکن میں تمہارا کوئی چیلنج قبول نہیں کروں گا، مجھے تم سے ہارنا پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ تم بات بدل رہے ہو۔ نہیں میں خود کو تسلی دے رہا ہوں، چلو آؤ تمہیں کافی پلوا کر لاؤں۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس وقت؟ رات کو اس وقت ماما تیار نہیں تھی۔ ہاں اتنے دن تک تو نہیں پلوا سکوں گا نا کافی، ابھی تو چلو میرے ساتھ، بیزار ہوگی ہو ابھی سے تم میرے سے۔ وہ دراز سے والیٹ اور کار کی چابیاں نکال رہا تھا۔ لیکن اب میں پھر کپڑے بدلوں۔ ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس چادر لے لو یہی ٹھیک ہے۔ سالار نے اس کی بات کاٹی اور وہ سیل فون اٹھا رہا تھا۔ فورجس سے کافی پینے کے بعد اسٹیڈیم کے گرد بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر چلیں، اب آرام بھی کرنا ہے تمہیں۔ امامہ کو اچانک خیال آیا۔ میں پلین میں ہی آرام کر لوں گا نا، ابھی تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں کیوں تھا۔ واپس آتے ہوئے اس نے راستے میں ایک دکان سے بہت سا پھل بھی خریدا۔ اتنا کیوں خرید رہے ہو؟ یہاں تم ہوگے نہیں تو اتنا پھل خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ امامہ حیران ہوئی۔ بھائی تمہارے لیے خرید رہا ہوں، شاید پھل کھاتے ہوئے تمہیں میں یاد آ جاؤں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پھل کھانے کے لیے شرط ہے۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، امید ہے۔ امامہ تم مجھے واقعی بہت یاد آؤ گی۔ امامہ سے دیکھ کر رہ گئی۔ واقعی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹرپ اتنا لمبا تو نہیں کہ اس پر کسی قسم کی اداسی کا اظہار کیا جائے۔ کم از کم سالار سے وہ اس طرح کی جذباتیت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ لیکن وہ بھی مرد تھا، اپنی فیلنگز اپنے دل میں چھپائے رکھتا تھا، اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن دوری پر تو انسان کو محسوس ہوتا ہی ہے، اور اس وقت وہ اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ امامہ سالار کے بغیر یا پھر سالار امامہ کے بغیر کیسے گزاریں گے اتنے دن؟ جانیے گا اگلی ایپیسوڈ میں۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔